سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، بجھنے نہ دیں گے ہرگز۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام۔ کیا حال ہے شیخ؟ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ صابر انصاری۔ کون؟ صابر انصاری۔ ارے شیخ ایک مسئلہ جاننا تھا تھوڑا۔ بات کر رہے ہیں؟ ہاں، ایک مسئلہ جاننا تھا تھوڑا کہ جیسے لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شرک کرتے ہیں۔ وہ پوسٹ تو ویسے تم نے نہیں ڈالی، ہاں، پوسٹ تم نے نہیں ڈالی، پوسٹ ہم نے ڈالی تھی۔ کیا بولے؟ آپ مدھیہ پردیش سے بات کر رہے ہیں کیا؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تو سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں ابھی۔ سعودی عرب سے؟ ہم اتنے فیمس کر سکتے کہ ہمارے نمبر عرب تک جا رہے ہیں۔ آپ فیمس نہیں ہو، جی، آپ فیمس نہیں ہو۔ ویسے آپ فون آپ نے لگایا کس کو ہے پہلے یہ بتائیں گے؟ آپ ہی کو لگایا، نام کیا میرا؟ آپ ہی کو لگایا۔ جی، نام کیا ہے میرا؟ نام کیا ہے؟ نام تو پتہ نہیں ہے بھائی۔ تو تمہیں نمبر کیسے ملا؟ فیس بک سے ملا ہے۔ اچھا، تو کون سی پوسٹ سے اٹھایا تم نے؟ ویسے بتائیں گے کس کو میں نے مطلب یہ کمنٹ کیا تھا؟ بھائی آپ نے دیا ہوگا نمبر، میں نے دیکھا ہے آپ کا نمبر، اس لیے میں سوچا، میں نے کہا جی، تو چلو آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ہی بات کر لیتا ہوں۔ بہرحال خیر کوئی بات نہیں، وہ مسئلہ بتائیں جانے آپ۔ دو کہ کیا نام ہے، آپ نے دیا ہے نمبر تو ذرا مجھے یہ مسئلہ بتا دیجئے کہ جیسے کچھ لوگ مزارات پر ہاں، کیا؟ جاتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے کہ شرک کرتے ہیں، تو ذرا اس کے تعلق سے تھوڑا بتا دیجئے میرے کو، بس اور کیا۔ تو آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ میں تو یہ خیال رکھتا ہوں کہ جو ہے کیا نام ہے، اگر جیسے ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، آواز کٹ اللہ رہی ہے کا آپ کی۔ جیسے ان کو اللہ جی، کا دور شریک، سے کہیں آواز کٹ گئی۔ آپ خاموش رہو گے جبھی تو آواز آئے گی نا برابر۔ جی، تو یار میرے بھائی ایک بات بتاؤں گا آپ بولو۔ کو۔ پہلی بات تو نہ تم سعودیہ سے بول رہے ہو، ٹھیک؟ ہوں، جی، سمجھتے ہیں آپ جھوٹ سے جو ہے اتنا کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو نمبر آپ سے بھی سعودیہ کا نہیں، ہوں، اور نہ ہی آپ سعودیہ میں رہتے۔ ہاں، اگر کام کرتے ہیں ہم تو سعودیہ کی بات ہے، لیکن یہ سعودیہ کی سمجھ رہے ہیں؟ ہوں، مزارات کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے وہ ذرا صاف لفظوں میں بتاؤ۔ تو وہی تو بتا رہا ہوں نا، میں وہی تو بتا رہا ہوں میرے ہاں، تو بھائی۔ بتائیے نا۔ اول بات تو کیا ہے کہ جو یہ اسلام کے خلاف ہے مزارات بنانا، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو پکی قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم یار دیا تم ہے۔ بات بتاؤ، تم مطلب جب یہ سوال تم بتاتے ہو تو بات تمہاری پینڈنگ لگتی ہے، دور ہو کے بتا رہے ہو کیا؟ کیا بولے؟ آرام سے بتاؤ، ایکسپریس مت بناؤ۔ لو اگر بولو گے تو تمہاری آواز جو ہے ٹھیک، آپ کی آواز تھوڑی کٹتی رہی ہے۔ تو میرے بھائی میں تو آرام سے ہی بتا رہا ہوں نا، آپ خاموش رہو گے، میری بات سنو گے جب تو جی پتہ جی چلے گا نا آپ کو۔ جی، آپ بتائیں۔ بیچ میں بول دیتے ہو تو جی، کہاں سے پتہ چلے گا آپ کو؟ آواز بھی نہیں آئے گی اور ویسے سمجھ بھی نہیں ایسا پاؤ گے کرو، آپ۔ سنو بھائی، سنو ایک منٹ۔ اب آپ آپ جو ہے اب کسی آپ دوسرے خاموش نمبر سے رہو، اب ٹرائی آپ کرو، تو خاموش پہلے رہو، آپ سے بات اب آپ بتائیے۔ خاموش رہو، میرا مسئلہ سن لو، آپ خاموش رہو، اب میرا مسئلہ سن لو، ٹھیک ہے؟ ہاں، بالکل۔ ہاں، تو جو ہے یہ مزارات بنانا یہ اسلام کے خلاف ہے، اور یہ اہل بولو سنت یار۔ بناتے ہیں۔ پھر آپ بول لیے بھائی بیچ میں۔ اور یہ اہل سنت بناتے ہیں جبکہ اس کا سنت سے کوئی ارے تعلق یار نہیں ہے، ہے سنو نا۔ گے تو جب، اب جو ارے ہے سنو ایک اگر کوئی منٹ، تمہاری انسان آواز اہل کٹ رہی ہے سنت اچھی نام خاصا، رکھ پھر لیتا بات ہے، بولو گے تو اور بھائی سمجھ بھائی میں آ آپ جائے پھر گا، نہ بیچ میں بولو گے بول تو دیے، سمجھ بھائی میں بھائی نہیں آ آپ رہا ہے پھر میرے بیچ بھائی۔ میں بول دیے، یا تو آپ ایک مسئلہ منٹ نہیں رکو، سمجھنا چاہتے ہو یا آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہو، آپ سیدھا بول دو، وہ کاٹ دیا خلاص گیا۔ یہ حال نلما ہوگا۔ 428 minutes, 24 seconds, 28 minutes. ہلو۔ کیا ہوا مولانا صاحب، کیوں ہلو، کال کٹ کر دیا آپ نے؟ یہ تو پہلی چیز، میں کوئی مولانا نہیں ہے جو آپ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے ذرا پرہیز کریں۔ اور مطلب فون جو ہے میں خود کر رہی تھا نا ادھر سے، آپ نے میرا فون اٹھایا کیوں نہیں؟ کب کیا آپ نے میرے بھائی؟
ارے یار حد سے زیادہ جھونڈنا صحیح نہیں رہتا. 3 مرتبہ فون کیا میں نے, 2 مرتبہ لگانے کے لا لیے حول ولا قوت الا باللہ. ایک بار لگا تو میں تم نے جو ہے مطلب فون. یہ ارے سنو ایک اس منٹ. نمبر پہ کال آئے گا ہی نہیں آپ کا. آپ نے کیسے کال کر دیا یہ بتائیے آپ میرے کو. اور رہی دوسری بات, آپ بول رہے ایک ہو آپ بات مولانا بتاؤں مت میں نے بولیے. جب آپ ایک عالم منٹ نہیں ہیں, کیسے جب فون کر آپ دیا, کچھ ایک بھی منٹ ایک نہیں ہے, تو منٹ. آپ ارے نمبر ارے کیوں دیے پھر فیس بک پہ؟ سنو ہاں, سنو یا تو آپ ایک بات منٹ نہیں کرنا جو چاہتے ہو, یا ہے. بات نہیں ابے سمجھنا چاہتے ہو, یا کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے یہ؟ ہاں, تمیز نہیں کیا بات کرنے کی؟ یہ آواز ہے نا, مطلب الٹی سی تمیز تمہیں نہیں ہے. تم جو ہے تم سے اگر مطلب تمہیں بات کرنا ہے تو پہلے جو ہے میری بات سنو میں کیا کیا رہی ہوں, اور اس کے بعد میں جو ہے بعد میں بولنا. بھائی میں تو تمہاری ہی بات سنا ہوں. تم نے آپ خود پوچھا ہے کہ مزارات کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے, میں تو آپ ہی کی بات سنا ہوں. جب میں میری بات بولنے لگ گیا تو آپ ہاں کال تو میں کٹ کر یہ کے کہہ رہی نکل ہوں, لیے. میں نے جو ہاں تو سنو میں بول تو رہا ہوں. بولو. میں نے 3 مرتبہ فون کرا, مطلب 2 مرتبہ بیست گیا آپ کا نمبر, تیسری مرتبہ ویل گئی ہے, لیکن تم نے فون نہیں اٹھایا. میں یہ کہہ دیا تھا تم سے, سمجھ گئے؟ بولو آپ. اب سنو, مطلب اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہ رہے تھے, اور تھوڑا آرام سے بولنا. آواز بہت کٹی ہوئی آ رہی ہے, اس وجہ سے میں نے اپنی طرف سے فون کرا تھا. اب آپ خاموش رہے نا. ہاں ہاں, تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ کچھ لوگ جیسے مزارات پر جاتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے شرک یار یہ کرتے ہیں. کھچڑی مت پکاؤ. میں نے کہا ہے کہ مطلب آپ اپنا بتائیں کیا ہے, آپ سنی اہل حدیث دیوبندی کون سے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ کا اعتراض کیا وہ بتائیں. ہاں, میں سنی ہوں الحمدللہ, اصلی سنی. ٹھیک ہے, اصلی سنی, نقلی کون نہیں. سے جیسے بریلوی؟ کتنے لوگ جیسے بریلی نقلی سنی ہے نا, میں وہ بریلی نہیں ہوں, میں الحمدللہ اصلی سنی ہوں. ہاں تو تم مطلب کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہو وہ بھی بتاؤ, جمیت, تمہارا کون سا ہے, جس کیا کی ہے, کیا معاملہ ہے. جس کو جو ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے اہل حدیثی اہل سنت ہے, تو میں وہ سنی ہوں. ٹھیک ہے, کون سی کتاب میں گنیت اہل الطالبین. حدیث مطلب حضور صاحب نے, ایک منٹ سنو, حضور گنیت صاحب نے الطالبین جس کے اپنی نام کا کتاب آپ میں یہ بھی تو لکھا ہے کیا کہ نام ہے, جس کے نام شیطان کے 7 انڈے ہیں اور 7 انڈے کا پہلے حدیث ہے, تو اس کو کیا کہو گے آپ؟ وہ سند پڑھو آپ اس کی, یہ بھی تو حضور صاحب سند نے پڑھو, فرمایا. سند پڑھو آپ ہاں اس کی, سند پڑھو, وہ سند ضعیف ہے, سند پڑھو آپ اس کی. اچھا, آپ سنت آ گئے. تمہاری سب سے بڑی بدبختی یہی ہے آپ اس کی مقلد سند دیوبندی پڑھو. اور وہابیوں کی. اگر جو اگر ہے تمہارے حدیث مطلب عقیدے کے شیطان کا نام خلاف ہو تو حدیث تم ہوتا, سنت پہ آ جاتے ہو. میری بات سن لو آپ علامہ صاحب, شیطان کا نام اگر حدیث ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے. ابھی قرآن کو کیا کہو گے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ بھی حدیث ہے. ابھی کیا کہو گے آپ کہ شیطان کا, یہ شیطان کا عمل ہے یا یہ شیطان کا کلام ہے؟ نعوذ باللہ. ہاں, حدیث کی بات کی ہے وہاں آپ پر, نے کیسے حدیث کی بول دیا نہیں, یہ بات؟ وہاں پر اہل حدیث کی بہرحال جو بات ہو ہے رہی ہے آپ جناب. ادھر ادھر مت بھاگیے مولانا صاحب, آپ اہل ادھر حدیث کی ادھر مت تعریف بھاگیے. آپ سے میں مزارات کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے یہ بتائیے آپ کہ ہاں مزارات مطلب بنانا اگر سنت کے فالتو کی خلاف ہے یا باتیں نہ کر سنت کے سنت اگر سے ثابت ہے؟ آپ یہ بتائیے میرے کو انڈائریکٹلی پہلے. جو ہے ٹاپک پہ آ جاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا. ہاں, تو میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں نا. جیسے مزارات بنانا سنت سے ثابت ہے یا سنت کے خلاف ہے, یہ بتائیے آپ میرے کو. آپ کو اس سے کیا اختلاف ہے وہ بتائیں, وہ بعد میں بتاؤں گا. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے پکی قبریں توڑنے کا حکم دیا ہے, بولا زمین کے برابر کر دو, ہے نا, یہ سنت طریقہ ہے. اب آپ جو ہے اس کو مزارات بنا رہے ہو اور آپ پھر بھی بول اچھا رہے ہو اپنے آپ میں کہ آپ ہاں سنی ہاں ہو, تو آپ سنی کیسے ہو یہ؟ اچھا, تو اب جواب دیا جائے, ہاں دو. جواب دیا جائے. ہاں دو. ہلو, ہاں دو. ہاں سنو. اب یہ جو تم نے مطلب پہلی بات جو حضور کا قول مطلب یہاں پر پیش کیا ہے, تو اس میں ڈنڈی ماری ہے. پہلی چیز کیا؟ خاموش ہے نا, یہاں پر ڈنڈی ماری ہے آپ نے, مطلب حضور میں مطلب قبروں کو زمین دوش کرنے کا حکم دیا ہے. تو آپ شاید حدیث تم نے پڑھی تو ہوگی یا سنی ہوگی کسی سے, تو پوری نہیں سنی یا پوری پڑھی نہیں, یا پڑھی تو بدتمیزی کر رہے ہو. کیونکہ حضور نے مورتیوں کے ساتھ میں جو بت تھے, بت کے ساتھ میں قبروں کو حکم دیا تھا کہ بتوں کو توڑ دو اور قبروں کو نشٹ کر دو. وہ قبریں مطلب کافروں کی اور مشرکوں کی, جس نے نشٹ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. ایک چیز یہ حضرت علی سے کہا تھا, ایک چیز. اور دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ مطلب اگر تم یہ کہتے ہو کہ مطلب حضور نے مطلب مسلمانوں کی قبر کے لیے منع کیا ہے اونچی بنانے سے یا کچھ بھی, تو اس پر بات بعد میں. پہلے یہ بتائیں آپ کہ مطلب جو قبریں صحابہ اکرام نے توڑی تھی وہ کس صحابی کی قبریں تھیں؟ ایک ابھی سنیے, سوال پورا جواب پورا نہیں ہوا. وہ کس صحابی کی قبریں تھیں یہ حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا, ایک چیز. اور دوسری چیز کی یہ ہے کہ مطلب
اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ مسلمانوں کی ہی قبریں تھی، حضور نے توڑنے کا حکم دیا، تو حضور کے دور میں حضور شریعت کے خلاف ہوا، شریعت کے خلاف کام ہوئے، پھر اس کے بعد میں حضور نے توڑنے کا حکم کیوں دیا؟ اب جو ہے آپ اس کا جواب دیں۔ خبر نکل گئی؟ ہلو، ہاں، ایک منٹ، آپ کی آواز تھوڑی غائب ہو گئی تھی۔ ہاں بولو، تو آپ ہاں بولو 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 جواب دیں۔ بولو۔ میں نے کہا تو میں نے پورا کچھ 3 سوال بھی اس کے اندر بتائی۔ اچھا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صحابہ کی قبر کو توڑنے کا حکم دیا، صحیح ہے نا؟ ہاں ہے نا؟ جی، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہے کیا نام ہے، کون سے صحابہ کا مزار تھا؟ 1-2 صحابی کا نام آپ بتا دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سے صحابی کا مزار تھا؟ 1-2 صحابی کا نام آپ میرے کو بتا دیجیے بس۔ جناب سوال میں نے تم سے کیا وہ تم الٹا کر رہے ہو، میں نہیں پوچھا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ حضور نے قبروں پر زمین دوست کرا، لیکن تم نے ڈنڈی یہاں ماری کہ بھوتوں کے ساتھ نام دیا، حضور نے فرمایا بھوتوں کو تو قبروں کو 3 سے نشٹ کر دو۔ وہ کسی مسلمان کی قبر تھی، اس کی دل دے گا بھائی ہلو ہلو، علامہ صاحب میری بات سن لو پہلے۔ آپ ایک تو حدیث غلط پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اس حدیث میں ذکر ہے جتنی بھی تصویریں ہیں سب کو مٹا دو، جتنی بھی پکی قبریں سب کو زمین کے برابر کر دو، ایسے ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اور رہی دوسری بات، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایک منٹ دوبارہ آواز کی کٹ گئی، دوبارہ بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جتنی بھی تصویریں ہیں سب کو مٹا دو، اور جتنی بھی پکی قبریں ہیں سب کو زمین کے برابر کر دو، ٹھیک ہے؟ یہ حکم دیا، آیا سمجھ میں؟ تو آپ نے آگے سمجھ میں، صحیح ہے حدیث؟ ہاں بالکل بالکل، چلو آگے ہاں، بڑھو۔ اب آپ کا اعتراض ہے کہ جو ہے کون سے صحابی کی آپ کا اعتراض ہے کہ کون سی صحابی کی قبر کو توڑا، ہے نا؟ یہ اعتراض ہے نا آپ کا؟ ہاں، تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کون سے صحابی کی قبر جو ہے پکی بنائی گئی تھی، کون سے صحابی کا مزار تھا، آپ یہ بتائیے میرے کو بس۔ آواز کٹ رہی ہے، آپ دوبارہ لکھیں، آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ آواز برابر آ رہی ہے، ریکارڈنگ بھیجوں؟ بھیج دینا۔ ویسے ریکارڈنگ بھیجوں گا ہو تو تمہارے پاس؟ ویسے ریکارڈنگ میں بھی کر رہا ہوں، آپ ٹینشن مت لو اس کا، ریکارڈنگ میں بھی کر رہا ہوں، سمجھے؟ اگر کہو تو مطلب ریکارڈنگ بتا رہے تمہیں کہ آواز کٹ رہی ہے یا نہیں کٹ رہی ہے؟ ریکارڈنگ جو ہے میں بھی کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ ٹینشن مت لو اس کا، ہے نا؟ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے کون سے صحابی کی قبر پکی بنائی گئی تھی، کون سے صحابی کا مزار تھا، اتنا بتائیے آپ بس۔ دیکھیے، آپ جو ہے پہلی بار تو میرے سوال کو سمجھے نہیں، آپ نے جو حضور نے مشرک تھے ان کی قبر توڑنے کا جو حکم دیا، تو آپ مشرکوں کے حکم کو جس پر حضور نے جو ہے مطلب مشرکوں کی قبر پڑھنے کا کہا، اس پر تم مسلمان ولیوں پر ٹک سکتے ہو، تو تم پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کسی مسلمان کی قبر تھی جو حضرت علی نے توڑی تھی، پہلے آپ وہ بتائیں، سوال بعد میں کریں گے آپ، سمجھے؟ اچھا، تو ایک قبریں توڑنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ ایک منٹ، قبریں توڑنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ ان کی پوجا کرتے تھے کیا وہ؟ کس لیے دیا تھا قبریں توڑنے کا حکم؟ مطلب کہ حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ جو ہے مشرکوں کی قبریں تھیں اور بت رکھے ہوئے تھے، اب مطلب اس سے جو ہے حضور نے اس کو پایا کیا، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرکوں کی قبریں تھی جو اس پر جو ہے تصویریں وغیرہ یہ رکھی ہوئی تھی، ان کو توڑنے کا حکم دیا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے؟ میں نے کب کہا تصویریں؟ میں نے تصویروں کا نام لیا، فالتو میں مطلب ووٹ باندھ رہے ہو تم، شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ تو کیا تھا، یعنی بت رکھے تھے اس قبروں کے اوپر؟ بات کر رہی دوبارہ والا، قبروں کے اوپر بت رکھے تھے؟ یار تم عجیب آدمی ہے، ہمارے مزاروں پہ کیا بت رکھے ہوئے جو تم توڑو گے؟ تو آپ نے کہا نا ابھی کہ قبروں کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے، ہمارے مزاروں پہ بت رکھے ہوئے کیا؟
نہیں نہیں، آپ نے کہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے قبروں کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو توڑنے کا حکم دیا. آپ نے کہا نا ابھی. میں نے کہا کہ بت رکھا ہوا یار بھائی عجیب آدمی جھوٹ باندھ رہے ہو یار، شرم نہیں تم. آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو آپ کوئی بات نہیں، ابھی بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مزارات کو کس لیے توڑنے کا حکم دیا تھا؟ کیا بات ہے، ان کی پوجا کرتے تھے کیا وہ؟ میرے لال اگر تم اس کی نا تفسیر کرو گے نا اس حدیث شریف کی تو یہ سب تمہیں وہاں مل جائے گا. موضوع سے پلٹو، جو جس بات پر جو ہے بات چل رہی ہے. پہلے میں نے تم سے 3 سوال لیے. حدیث کی تفسیر ہوتی ہے یا شرح ہوتی ہے؟ حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، حدیث کی تفسیر ہوتی ہے یا شرح ہوتی ہے؟ یہ بتائیے آپ میرے کو. موضوع سے ہٹ کیوں رہے ہو تم؟ جو جس موضوع پر بات ہوگی اس موضوع پر بات کرو آپ. اب سن لو، کوئی بات نہیں، اب سن لو میری بات سنو، اب سن لو، اب سن لو، اب سن لو، کوئی بات نہیں، اب سن لو. کسی بھی صحابی کی قبر جو ہے پکی نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے پڑھیے سنن نسائی کتاب الجنائز حدیث نمبر. سنن نسائی نہیں ہوتی ہے، پہلی بات تو 1 منٹ سنو. بے غیرت آدمی سنن نسائی نہیں ہوتی ہے، وہ سنن نسائی ہے، وہ سنن نسائی نہیں ہے. تم سے بولنا آتا نہیں، کیوں فون کیا بھائی تم نے؟ تمہیں کچھ اب کتابوں کے نام تک لینے نہیں آ رہے. کبھی سنن نسائی. ایک منٹ علامہ صاحب سنن نسائی ہے. اگر بات تمہیں کرنا ہے تو سنن نسائی ہے. میں ایک تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ نے بیچ میں روک دیا. سنن نسائی ہے. 1 منٹ بیٹے رکو، 1 منٹ. ارے بھاگو مت. آپ میری بات سن لو. نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2032. ٹھیک ہے، حدیث نمبر بھی سن لو آپ. جب ایک صحابی کا جو ہے انتقال ہوا ہے سرزمین روم میں، تو جو ہے آپ کی وفات وہیں پر ہوئی ہے، تو آپ کو دفنایا گیا ہے اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا گیا ہے. اور کہا صحابی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو زمین پر برابر کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. ہلو کلاس نکل لیا، علومہ صاحب نکل لیے. You have 413 minutes, 24 seconds remaining. The number you have dialed is currently busy. خلاص Please try بیجی کر later. دیا. یہ حال ہے علومہ صاحب کا، یہ حال ہے. لگتا ہے موبائل بند کر کے You بیٹھ گئے. have 413 minutes, 24 seconds remaining. The number you have یہ دیکھو dialed is currently busy. بیجی کر کے بیٹھ Please گیا. try خلاص later. یہ حال ہے علومہ صاحب کا. جس نمبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جو ہے قبروں کو زمین کے برابر کر دو، جتنی بھی تصویریں سب کو مٹا دو. اور اعلیٰ حضرت جی کا خود فتویٰ ہے. اچھا، بریلویت میں کیا ہے؟ بریلوی نہ قرآن کو مانتے، نہ حدیث کو مانتے، نہ اعلیٰ حضرت جی کو مانتے ہیں. جبکہ اعلیٰ حضرت جی کا خود کا فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت جی نے کہا ہے کہ قبروں کو زمین سے اوپر بنانا شریعت کے خلاف ہے. یہ ہے نا، اعلیٰ حضرت جی کا خود کا فتویٰ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بریلوی جو ہے نہ قرآن کو مانتے، نہ حدیث کو مانتے، نہ اعلیٰ حضرت جی کی مانتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے مزارات بنا کر قبروں کی پوجا کروا رہے ہیں. ابھی دیکھو یہ علامہ صاحب نے میرے کو نمبر دیا ہے فیس بک پر، اور ابھی دیکھو یہ 3 مرتبہ کال کٹ کر کے بھاگے ہیں. یہ